عام جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر کا استقبال کر رہے ہیں تاکہ ان کے خطاب سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اچھی بات کو بغور سنتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ حضرات، قبل ازیں کی پروگرام باقاعدہ شروع ہو اور ہم اپنے مہمان نوازی سے مستفید ہوں، مناسب یہی ہے کہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ذریعہ کیا جائے، جس کے لیے میں عزیزم محمد بن عبداللطیف کو سے گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور قرآن مجید کے ذریعہ یا قرآن مجید کی چند آیات کے ذریعہ ہمیں مستفید کریں اور پروگرام کا لائیو غور و فکر والے سے ہے۔ معزز سامعین، ابھی ہم قرآن مجید کا دیباچہ یا پریفیس کہی جانے والی سورت، عظیم سورت الفاتحہ کو سن رہے تھے۔ اب قبل ازیں کی میں اپنے مہمان محاضر کو دعوت کلام دوں، مناسب یہی ہوتا ہے کہ آپ کے بارے میں اور آپ کے جہود کے بارے میں، آپ کی کوششوں اور آپ کی خدمات کے بارے میں گرچہ ہم میں سے بہت سارے لوگ متعارف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ باتیں پیش کر دی جائیں تاکہ ہم اپنے مہمان حاضر کے سلسلے میں مزید متعارف ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اپنے کندھے پر جو اتنی عظیم ذمہ داری اٹھائی ہے، اللہ رب العالمین اسے مزید اچھے سے اچھے انداز میں پورا کرنے کی توفیق بنائے۔ آپ کا اسم گرامی شہید محمد خان الندوی ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم گھر پہ ہوئی اور پھر جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر اور المعہد الاسلامی اکرہرہ میں ہوئی۔ 1966 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں متوسطہ، ثانویہ اور عالمیت کی تعلیم مکمل کی۔ محترم سامعین، ملک نیپال ایک پسماندہ ملک ہے جو ہم سے مخفی نہیں اور مسلمان اقلیت میں ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 5% اور مسلمانوں کے ایک محتاط اندازے کے مطابق 8 سے 10% مسلمان وہاں ہیں۔ ایسے میں جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر کی اہمیت دو بالا ہو جاتی ہے۔ جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر جس کے ہمارے مہمان و حاضر امین عام ہیں، اس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہیں جو اگر ہم کہیں یا لکھیں یا آپ کے سامنے پیش کریں اس کی خدمات کے بارے میں تو بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن شیخ کی طرف سے ملی ہوئی معلومات کے مطابق تھوڑی سی جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ملک نیپال کی حالت آج سے 100 برس پہلے اور مزید اب تک تھی۔ ملک کی سیاسی، تعلیمی، اقتصادی اور سماجی حالت نہایت نامختلف تھی۔ ملک انتشار و خلفشار اور سیاسی عدم استحکام کا شکار تھا۔ راجاؤں کی آپسی لڑائیوں اور چکرش سے ملک کی مالی حالت ابتر اور عوام کی حالت بحیثیت مجموعی اس سے بھی بدتر تھی۔ عام برادران وطن کی تعلیم کا بھی کوئی باقاعدہ انتظام نہیں تھا، تو حکومت کو مسلمانوں کی تعلیم کی طرف کیوں توجہ؟ ایسی صورت میں الحاج نعمت اللہ خان رحمہ
اللہ نے جب ان کے نیپال میں قدم رکھا اور اسے اپنا وطن بنایا تو ان کو سب سے پہلے مسلمان بچوں کی تعلیم کی فکر دامن دی۔ انہوں نے اس کے لیے زائد از صدی قبل جھنڈا نگر ضلع کپلوستو کے مقام پر ایک دینی مدرسہ کی بنیاد ڈالی، جس کا پہلے کوئی باقاعدہ نام نہیں تھا، اسے مدرسہ جھنڈا نگر کے نام سے ہی یاد کیا جاتا تھا۔ پھر اس کا نام باقاعدہ طور سے مدرسہ سراج العلوم جھنڈا نگر تجویز کیا گیا اور عالمیت کی تعلیم کا مکمل نظم ہونے کے بعد اس کا نام جامعہ سراج العلوم السلفیہ رکھا گیا۔ ایک صدی سے زائد عرصے پر محیط اس کی خدمات بہت متنوع اور وسیع ہیں، جن کی تفصیلات کے لیے صفحات چاہیے، بلکہ اس کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ اس عرصے میں علماء اور عالمات کی بڑی تعداد یہاں سے فارغ ہو کر کے دین کی خدمت اور معاشرے سے جہالت دور کرنے کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ اس کی دعوتی خدمات کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں اس کے متخرجین اور مستفیدین ملک و بیرون ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، جو باعزت طریقے سے اپنی روزی روٹی کمانے اور تبلیغ دین اور نشر کتاب و سنت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یہاں کی ثانویہ عالمیت اور فضیلت کی اسناد ہندوستان کی باوقار یونیورسٹیوں کے علاوہ سعودی جامعات میں بھی مقبول ہیں، جہاں ان اسناد پر ان کے داخلے منظور کیے جاتے ہیں۔ شیخ کی صحافتی خدمات بھی آپ کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ آپ جامعہ کے ترجمان آرگن السراج کا جب اجرا عمل میں آیا تو مجلس عامرہ کے فیصلے اور خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤوف رحمانی رحمہ اللہ کے انتخاب کے بعد مطابق آپ کو اس کا رئیس التحریر بنایا گیا، مقرر کیا گیا۔ ربع صدی سے زائد عرصے سے اس کی ادارت کی خدمات آپ انجام دے رہے ہیں اور ہر ماہ پابندی سے حالات حاضرہ پر مفصل اداریہ بھی آپ تحریر کرتے ہیں۔ یہ تمام اداریے 2000 صفحات پر مشتمل ہیں۔ آپ کے مناسب اور عہدے فی الحال جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر کے رئیس ناظم اعلیٰ ہیں، ماہنامہ سراج کا مدیر مسئول ہیں، جمعیت اتحاد خلاص اسلامی کویت کے دعات کے مشرف ہیں اور الہیئہ العالمیہ للعلماء المسلمین رابطہ عالم اسلامی کا ممبر اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا ممبر اعزازی ہیں۔ سابقہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال کا 9 سال تک امیر اور نیشنل مسلم فورم نیپال کے 10 سال تک قومی صدر رہ چکے ہیں۔ آپ کے انجازات ماہنامہ سراج کے اداریے مقالات، مضامین اور سیمیناروں میں پیش کیے جانے والے مقالات کے علاوہ سرگزشت جامعہ کی دوسری جلد جو 600 صفحات پر مشتمل ہے اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی تعمیر و تاسیس میں علماء اہل حدیث کا حصہ کے اثرات میں بھی آپ نے استوار اسے لکھا ہے اور وہ چھپا ہے۔ آپ نے بہت ساری کانفرنسوں میں بھی شرکت کی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی گزشتہ 15 سال میں ہونے والی تقریباً تمام کانفرنسوں میں شرکت کی، خطابات اور اس کے سیمیناروں میں مقالات پیش کرنے کا آپ کو موقع ملا۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث اتر پردیش کی بیشتر مؤتمرات اور کانفرنسوں میں آپ نے شرکت کی اور خطابات کا موقع ملا۔ جمعیت اہل حدیث بنگلہ دیش، جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر اور جمعیت اہل حدیث ممبئی کی کانفرنسوں و اجلاسوں میں آپ نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی اہم موضوعات پر ہونے والی 2 کانفرنسوں میں آپ نے حاضری دی اور جامعہ الملک سعود ریاض کے ایک انتہائی اہم کانفرنس میں اسی سال ماہ فروری میں آپ نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ آپ کی بہت سارے ایسے خدمات ہیں جو فی الحال بیان نہیں کیے جا سکتے اور اسی میں باتیں طویل ہو گئی، جس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اب آپ کے درمیان اور اپنے مہمان حاضر کے درمیان میں مزید حائل رہنا نہیں چاہتا اور اسی لیے میں فضیلۃ الشیخ شمیم احمد ندوی حفظہ اللہ امیر عام جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. محترم حاضرین، علماء، فضلاء اور عوائدین، اس شہر سے، اس ملک سے تعلق رکھنے والے اور ہمارے ملک نیپال کے مختلف خطوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے حاضرین، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور ملت کی مائناز خواتین، آپ کے اس پروگرام میں شرکت کر کے مجھے بے انتہا مسرت ہو رہی ہے. جس مجلس کو، جس بزم کو آراستہ کرنے میں ہمارے بھائیوں نے، ہمارے دوستوں نے اور ہم سے تعلق اور عقیدت رکھنے والے سرگرم لوگوں نے کافی محنت کی ہے اور اس کے لیے بزم آراستہ کی ہے. اس کے لیے عنوان جو مجھے دیا گیا وہ عنوان ہے، بہتر ہوتا کہ اس کا اعلان ہو جاتا. جن حالات سے آج گزر رہے ہیں وہ بڑے ہی پریشان کن، بڑے ہی ناگفتہ بے اور ہمارے دن اور رات کے چین و سکون کو اڑا دینے والے ہیں. یہ سارے حالات جو پیدا ہوئے ہیں ہماری بدعمالیوں کا، ہمارے گناہوں کا خمیازہ ہے. ہم کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کے قدرت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، ہمارے اچھے اعمال یا بدعملیوں کا خمیازہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ دنیا میں جو کچھ فتنہ و فساد برپا ہو رہا ہے، دنیا میں جو کچھ برائیاں پھیل رہی ہیں، معاشرہ جس طرح سے تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے اور جس طرح سے خاندان کے خاندان اور گھر کے گھر اور معاشرہ کا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اور جس طرح سے لوگوں کا چین و سکون اڑ رہا ہے، وہ ان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. کہ دنیا کی خشکی اور تری میں فساد جو برپا ہو گیا ہے، فتنہ جو برپا ہو گیا ہے، وہ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ہے، لوگوں کے اپنے کرموں کا نتیجہ ہے، لوگوں کے اپنے بدعمالیوں کا خمیازہ ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ تھوڑی سی جھلک جو دکھائی ہے تاکہ ان کو ان کے کیے کا خمیازہ اس دنیا میں بھی دکھا دے، اس کا تھوڑا سا نمونہ اس دنیا میں بھی دکھا دے تاکہ وہ سنبھل جائے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. بعض ہے اس میں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے سارے کاموں کا بدلہ اس دنیا میں مل جائے گا، اچھے کاموں کا اچھا بدلہ اور برے کاموں کا برا بدلہ اس دنیا میں مل جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی بعض چیزوں کا، بعض کاموں کا بدلہ اس دنیا میں دیا جاتا ہے. وہ بھی بدلہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی ایک تھوڑی سی جھلک اور اس کا ایک تھوڑا سا نتیجہ دکھایا جاتا ہے تاکہ لوگ سنبھل جائیں، تاکہ اس ٹھوکر لگنے کے بعد آدمی کو اونچی نیچی زمین چلتے ہوئے جب آدمی چلتا ہے تو کہیں ٹھوکر لگتی ہے تو پھر سمجھ جاتا ہے کہ زمین برابر نہیں ہے، زمین ناہموار ہے، تھوڑا ہم کو سنبھل کے چلنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ٹھوکر لگاتا ہے اس دنیا میں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. ان کے اعمال کے نتیجے میں، تھوڑے سے اعمال کے نتیجے میں بعض اعمال کا بدلہ اس دنیا میں دیتا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تاکہ وہ اپنے عمل سے باز آ جائیں، اپنے گناہوں سے وہ باز آ جائیں. قرآن پاک کی ایک آیت جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. کہ مَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ. جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے
تو وہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں آتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تو زیادہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. تمہارے زیادہ گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کرتا رہتا ہے. وہ غفور الرحیم ہے، وہ عفو و درگزر کرنے والا اس کی صفت ہے. تو ہر چیز کا بدلہ وہ اس دنیا میں نہیں دے گا. البتہ اگر توبہ کیے بغیر ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے بدعمالیوں کے، اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت ہم نے طلب نہیں کی، تو یقیناً اللہ نہ کرے ہم کو قیامت میں اور اس کے بعد اللہ کے سامنے حاضری دینے کے بعد شرمندہ ہونا پڑے گا اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں تھوڑی سی ٹھوکر خالی لگاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک میں نازل کردہ یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ گزشتہ قوموں کی بدعمالیوں کا ذکر ان میں ہے. گزشتہ قوموں نے جس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کیا، جس طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے صفحات کے اندر جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ موجود ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو ان کی بدعمالیوں کا مزہ چکھا دیا ہے اس دنیا میں. کتنی قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، کتنی قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، کتنی قوموں پر اللہ کا عذاب اور اللہ کا غضب اس دنیا میں نازل ہوا، اور اس کے بعد ان کو اس طرح تباہ و برباد کر دیا گیا کہ آج ان کی نسل کا کوئی ایک بھی فرد باقی نہیں ہے. آج ان کی نسل کا کوئی ایک بھی آدمی، ان کی نسل باقی نہیں ہے. نسلوں کی نسلیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، اور نسلوں کی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وجود اس طرح سے ختم کر دیا کہ آج ان کا نام و نشان اس دنیا میں باقی نہیں رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. یہ دنیا آپ جانتے ہیں کہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا دار المحن ہے، یہ دنیا دار العمل ہے. اس دنیا میں ہم کو بھیجا گیا اعمال کرنے کے لیے. اس دنیا میں ہم کو بھیجا گیا ہے اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنے نام اعمال کو سنوارنے کے لیے. اور اچھے اعمال ہم کریں گے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی صورت میں ہمیں عنایت فرمائے گا. اور اگر ہم برے اعمال کریں گے تو ہم جہنم کے اللہ نہ کرے مستحق قرار دیے جائیں گے. یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. لیکن جب بدعمالی حد سے گزر جاتی ہے، گناہوں سے آدمی کا پیالہ بھر جاتا ہے لبالب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے قوموں کو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا: الم تر کیف فعل ربک بعاد. اپنے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے عاد کا کیا حشر کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. ہم نے عاد کو مٹا دیا، ہم نے قوم سمود کا نام و نشان مٹا دیا، ہم نے قوم نوح کو، پورے قوم کو غرق کر دیا اس دنیا میں. فرعون کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی بادشاہی پر، اپنی شہنشاہی پر، بلکہ اپنی خدائی پر، ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، اس پر بڑا گھمنڈ تھا. ہم نے اس کے گھمنڈ کو توڑ دیا اور ہم نے اس کو دریا میں، سمندر میں غرق کر کے ہلاک کر دیا. اور اس کے جسم کو ہم نے قیامت تک کے لیے نمونہ عبرت بنا دیا. یوم ننجیک ببدنک لتکون آیۃ لمن خلفک. آج ہم تمہارے جسم کو محفوظ کر دیتے ہیں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائے. قوم عاد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة الم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم عاد نے بڑا گھمنڈ کیا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، گھمنڈی کے تعلق سے بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ گھمنڈ پر آتا ہے، استکبار پر آتا ہے، جہود و انکار پر آتا ہے. اس جہود و انکار پر آتا ہے جو گھمنڈ کے نتیجے میں ہو. اور کوئی کہہ دے کہ ہم نے کسی گھمنڈ کے تکبر کی وجہ سے، کوئی کہہ دے استکبار کی وجہ سے، کوئی کہہ دے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب حرکت میں آتا ہے. سب سے پہلا غضب اللہ کا کس پر نازل ہوا آپ جانتے ہیں؟ سب سے پہلا غضب اللہ کا ابلیس کے اوپر نازل ہوا. ابلیس کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہوا. فرشتوں کے درمیان رہتا تھا
اور فرشتوں کی طرح سے اس کو عزت ملی ہوئی تھی، لیکن اس کو عزت راس نہیں آئی اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے استکبار کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مختلف آیتوں کے اندر اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے آدم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو پیدا کیا، انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری ایک خوبصورت شکل و صورت بنائی، اور اس کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا اس سے، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے حکم کو ماننے سے تم نے انکار کر دیا؟ کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو اور تم یہ حکم بجا نہیں لائے اور تم نے ہماری نافرمانی کی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اللہ کو حالانکہ ہر چیز پتا ہے، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے کہ ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتمام حجت کے لیے پوچھتا ہے کہ ابلیس جب میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو تم نے کیوں نہیں کیا تھا؟ ما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ انا خیر منہ، اللہ کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا کہ میں جو آپ نے جو آدم کو بنایا ہے میں اس سے بہتر ہوں، اس وجہ سے کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ اور مٹی کا کیا مقابلہ؟ مٹی بہت ہی حقیر چیز ہے، بہت ہی اس کا درجہ کمتر ہے، اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ ذلیل و خوار ہو کر کے، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم گھمنڈ کرو، تمہارے یہ مجال، تمہاری یہ طاقت کہ تم نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا اس تکبر کی وجہ سے، جاؤ اس دنیا میں تم ذلیل و خوار ہو کر کے رہو گے ہمیشہ۔ اور سب سے زیادہ ذلت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دی ہے اپنے مخلوقات سے تو ابلیس کو دی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ ابلیس کے راستے میں چلے، ابلیس نے شیطانوں کے سردار ابلیس نے مہلت مانگی تھی اللہ سے، اور اس نے کہا تھا کہ فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک کے لیے پھر مجھے مہلت دے دے، اس کے بدلے میں مجھے ابھی مت مار، اے اللہ مجھے ابھی ہلاک مت کر، مجھے زندہ رکھ قیامت تک کے لیے۔ فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں قیامت تک کے لیے مہلت دیتا ہوں، الی یوم یبعثون، یعنی جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تب تک مجھے زندہ، تب تک مجھے باقی رکھ۔ تو اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ تو نے جب مجھے مہلت ہی دے دی ہے تو یہ بھی سن لے کہ میں جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل و خوار کر کے اس دنیا سے نکالا ہے، اس کی نسل کو میں تباہ و برباد کر کے چھوڑوں گا، اس کی نسل کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں ان کے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ لَآتِيَنَّهُمْ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ جس آدم کی وجہ سے تو نے ہماری یہ برکت بنائی ہے اور جس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے ذلیل و خوار کر کے اس جنت سے نکالا ہے، تو سیدھے راستے میں بیٹھ کر کے ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، کبھی ان کے آگے سے آ کر کے ان پر حملہ آور ہوں گا، کبھی پیچھے سے ان پر حملہ کروں گا، کبھی دائیں طرف سے آؤں گا، کبھی بائیں طرف سے آؤں گا، اور ان کا یہ حال کر دوں گا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین، کہ اکثر لوگ تیرے شکر گزار بندے نہیں رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، جو کچھ تمہارے بس میں ہے وہ کرو۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جو لوگ تیرے راستے پر چلیں گے تجھ کو بھی اور تیری نسل کو بھی اور آدم کی نسل میں سے ان لوگوں کو سب کو میں اس کے بدلے میں اس کا خمیازہ چکھاؤں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سارے لوگوں کو مجھ سے میں جہنم کو بھر دوں گا، دوزخ کو بھر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، اس نے ابلیس نے کہا لا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر لوگ تیرا شکر نہیں ادا کریں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ ابلیس، آج یہ ابلیس کا اور انسانوں کا یہ کھیل اور ابلیس اور انسانوں کی یہ مقابلہ آرائی اس دنیا میں جاری ہے۔
ابلیس اپنا پھندا پھیلاتا ہے، ابلیس اپنا فتنہ پھیلاتا ہے، ابلیس دنیا میں فتنوں و فساد برپا کرتا ہے، ابلیس اس دنیا میں انسانوں کی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے ہر ترکیب آزماتا ہے جو اس کے بس میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے خبردار سن لو، میرے نیک بندے تیرے پھندے میں نہیں آئیں گے، میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور تجھے جو کچھ تیرے بس میں ہو جو کرنا ہے کر لے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، عاد کے بارے میں نے کہا کہ انہوں نے زمین میں استکبار کیا، اما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة، کہ عاد نے زمین میں استکبار کی وجہ سے زمین میں فتنہ و فساد برپا کیا اور بہت گھمنڈ کے ساتھ چلنے لگے۔ قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت و قوت عطا کی تھی، اسی طاقت و قوت کا ان کو گھمنڈ ہو گیا۔ قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہمت و شوقت عطا کی تھی، پہاڑوں کو تراش کر کے وہ بڑے بڑے محلات بناتے تھے، بڑے بڑے قصر بناتے تھے، اور پہاڑوں کو تراش کر کے بڑے بڑے گھر بناتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو، قوم سمود کو کس طرح سے تباہ و برباد کر دیا کہ آج دنیا میں ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ کوئی ہے جو اس دنیا میں کہے میں عاد کی نسل سے ہوں؟ کوئی آدمی آئے جو کہے کہ میں سمود کی نسل سے ہوں؟ عاد کا نشان باقی نہیں ہے، سمود کا نشان باقی نہیں ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا، جن لوگوں نے جہود و انکار کا رویہ اپنایا اور جنہوں نے گھمنڈ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طوفان نوح میں ان کو غرق کر دیا۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تمیز اس بات کی نہیں کی کہ تم نبی کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہو تو تمہیں بچا لیا جائے گا، تم چاہے جو گھمنڈ کرو، اور تم نبی کے لڑکے ہو تو تمہیں بچا لیا جائے، تم نبی کی بیوی ہو تو تمہیں بچا لیا جائے۔ آپ جانتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ طوفان نوح جب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب طوفان آیا اور فارت تندور سے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، جس میں آگ جلتی ہے، سب سے پہلے پانی وہیں سے نکلا، اور اس کے بعد آسمان سے 7 دن اور 7 رات تک لگاتار بارش ہوتی رہی موسلادھار، زمین بھی پانی ابلتی رہی، اور زمین سے بھی پانی کے سوتے اور چشمے ابلتے رہے، اور آسمان سے بھی موسلادھار بارش نازل ہوتی رہی۔ پوری زمین، پوری دنیا بھر گئی۔ جب ابتدا ہوئی اس کی تو نوح علیہ السلام کی کشتی تیار تھی، اور نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی بنا رہے تھے تو یہی لوگ مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو پاگل ہو گیا ہے یہ آدمی، اس کو یہ بڑھئیوں کے درمیان، لوہاروں کے درمیان رہتے رہتے اس کی عقل ماری گئی ہے۔ یہ کوئی کشتی چلا رہا ہے، کوئی آتا اور کہتا ہے کہ نوح کہاں تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم کشتی یہاں کس لیے بنا رہے، نہ سمندر ہے، نہ دریا ہے، نہ پانی کا کوئی چشمہ ہے، تم کشتی چلاؤ گے کہاں؟ خشکی میں چلاؤ گے، صحرا میں کشتی چلاؤ گے، پہاڑ پہ چلاؤ گے؟ تو نوح علیہ السلام ان کی بات کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ اور جب اٹھا اللہ کا طوفان آیا نوح کی قوم پر، نوح کا لڑکا ڈوبنے لگا، نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بچے میرے ساتھ آ جاؤ اس کشتی میں، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کا یہ جو سیلاب آیا ہے وہ دنیا میں رہے گا، میں بہت اونچے پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج کے دن یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ بارش نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے، یہ سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب سے نہ کوئی خشکی بچا سکتی ہے، نہ کوئی تری بچا سکتی ہے، نہ کوئی سمندر بچا سکتا ہے، نہ کوئی پہاڑ بچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور نوح علیہ السلام کے لڑکے نے جب کافروں کا ساتھ دیا تو اللہ نے اس کا بھی ساتھ چھوڑ دیا اور وہ بھی غرق ہو گیا۔ حال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان کے درمیان بات چیت ہو ہی رہی تھی، مکالمہ چل ہی رہا تھا، نوح علیہ السلام اس کو دعوت دے رہے تھے کشتی میں بیٹھنے کی، لیکن اس نے کہا کہ میں کافروں کے ساتھ رہوں گا اور بچ جاؤں گا، اور اسی درمیان ایک موج آئی پانی کی اور اس کے بعد دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، وہ بھی غرق ہو گیا۔ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فَأَمَّا ثَمُودٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمود کو ایک بہت بڑی چیخ نے آ لیا،
ایک چیخ آئی، ایک آواز تیز آئی. اس آواز کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ اتنی تیز تھی کہ آدمی کا سینے کے اندر آواز کی دہشت سے دل پھٹ گیا لوگوں کا. ان کے دل پھٹ گئے آواز کی دہشت سے، اور اس کے بعد اسی سے وہ ہلاک ہو گئے، چیخ کی وجہ سے ہلاک ہوئے. اور اس کے بعد ما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 أيام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی زبردست آندھی کا طوفان ان کے اوپر بھیجا، اتنی زبردست آندھی آئی کہ آندھی ان کو اٹھاتی تھی آسمان کی طرف، اور اس کے بعد اس کو بہت اونچائی پر لے جاتی تھی. سب اڑ رہے تھے آندھی میں، اور اٹھا کر کے آسمان سے اس آندھی میں پٹک دیتی تھی، اور اس کے بعد ان کے چیتڑے اڑ جاتے تھے. کأنهم أعجاز نخل خاوية. تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے کھجور کے درختوں کو کاٹ دیا جائے جڑ سے، تو جیسے کھجور کے درخت پڑے ہوتے ہیں تنوں کے ساتھ اپنے زمین پر لیٹے ہوئے، کأنهم أعجاز نخل خاوية، اس طرح سے وہ پڑے ہوئے تھے. فهل ترى لهم من باقية. کیا ان میں سے کوئی بچ پایا؟ وہی میں نے کہا کہ ان کی نسل بھی آج باقی نہیں ہے، ان کا کوئی ایک فرد آج دنیا میں زندہ نہیں ہے. فهل ترى لهم من باقية. کیا ان میں سے کسی کو آپ اس دنیا میں باقی دیکھ رہے ہیں؟ ان کی نسل ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمود کو خمیازہ چکھایا، عاد کو خمیازہ چکھایا ان کے کرنے کا. قوم لوط نے بہت بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا. سب کے اوپر ایک ایک عذاب آیا، اور لوط کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کا عذاب بھیجا، کیونکہ انہوں نے جرم اتنا شدید کیا تھا، ان کا گناہ اتنا بدتر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب میں حرکت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر 3 طرح کا عذاب بھیجا. ایک طرف فرشتے کو بھیجا کہ اس بستی کو اٹھا کر کے اور اس کو پلٹ دو. فرشتے آئے اللہ کے 2 اچھے انسانی خوبصورت صورت میں، اور ان قوم لوط کے لوگوں نے ان کے ساتھ بھی برائی کا ارادہ کیا. لوط علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ ہمارے یہ معزز مہمان ہیں، آج ان کی تذلیل ہو جائے گی تو میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. بڑے پریشان حال تھے. فرشتوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کو اللہ نے انہیں عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر کے نکل جائیے، اپنے یہاں سے کسی کو بچنا نہیں ہے. تو لوط علیہ السلام اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکل گئے. البتہ ان کی بیوی جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور ان کی بیوی کافروں کے ساتھ رہنے پر بزید رہی. فرشتے آئے اور اس بستی کو اٹھائے کر آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، پوری بستی، اور اس کے بعد اوپر سے لے جا کر کے ان کو پٹک دیا زمین پر. وہ اسی میں زندہ دفن ہو گئے. ان کا مقبرہ بن گیا، ان کی بستی مقبرہ بن گئی. اور اس کے بعد اس میں کوئی آدمی زندہ نہیں بچا، ان کا کوئی ساز و سامان زندہ نہیں بچا، ان کا کوئی گھر مکان زندہ نہیں بچا، نام و نشان مٹا دیا. پھر اس کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اس میں ان کی قبریں بن گئی، پتھروں کے نیچے سب دفن ہو گئے. اور پھر گندے پانی کا ان کے اوپر پھر عذاب آیا، اور وہ بدبودار پانی میں تبدیل ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار گزر رہے تھے قوم سمود آپ کی بستی سے، کہا تیزی کے ساتھ یہاں سے گزر جاؤ، یہاں کا پانی بھی مت پینا، اور یہاں کے پانی سے اپنے جانوروں کو بھی سیراب مت کرنا. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے آٹا گوندھ لیا تھا وہاں کے پانی سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ آٹا خود مت کھاؤ، اپنے جانوروں کو کھلا دو، کیونکہ یہ وہ بستی ہے جس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. ہم یہاں ٹھہریں گے بھی نہیں، ہم یہاں سستائیں گے بھی نہیں، ہم یہاں کا پانی بھی استعمال نہیں کریں گے، اور یہاں ایک رکیں گے بھی نہیں. آٹا جو گوندھا گیا تھا اس کو بھی جانوروں کو کھلا دیا، انسانوں کو کھانے کی اجازت نہیں دی، اس وجہ سے کہ وہ معذبین میں سے تھے، ویسے لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سائے سے بھی پرہیز کیا کہ ان کے قریب سے نہ گزرے، تیزی کے ساتھ گزار لے گئے. اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اسی کا نقشہ کیجیے قرآن پاک میں ایک آیت میں، کُلًا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. سب نے بغاوت کی، سب لوگوں نے سرکشی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ عذاب آیا کیوں؟ وَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِ، کہ عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے جرائم کیے تھے، انہوں نے بہت بڑی بڑی معصیتوں کا ارتکاب کیا تھا، انہوں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ،
تو اس کے جرم کے بدلے میں، اس کے گناہ کے بدلے میں ہم نے ان کی گرفت کی اور اس کے بعد ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو کسی کو چیخنے آ دیا، کسی کے اوپر تیز ہوا کا عذاب آیا، آندھی اور طوفان کو ہم نے بھیجا، کسی کے اوپر آگ کی بارش ہوئی، کسی قوم کو ہم نے دنیا میں غرق کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ ایک چیز جان لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے کہ اس بدترین طریقے سے ان کو ہلاک کیا کہ اللہ نے کوئی ظلم کیا، بلکہ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، وہ خود اپنے لیے برا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبیوں نے ان کو کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بند کر دو، بتوں کی پوجا مت کرو، گھمنڈ سے اور استکبار سے باز آ جاؤ، اللہ کو اپنا حاکم و مالک و رازق تسلیم کر لو، تو کھڑے کھڑے انکار کر دیتے تھے کہ ہم کیوں مانیں گے، ہم کسی کو حاکم و رازق کیوں مانیں گے، ہمارے پاس تو خود اتنی قوت ہے، من اشد منا قوۃ، ہم سے طاقتور کون ہے، کون رب ہم نہیں جانتے ہیں۔ کسی نبی کو کوئی جواب دیا، کسی نبی کو کوئی جواب دیا گیا، اور اس کا سارے جوابات کا نچوڑ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، ہم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔ فرعون نے یہی کہا جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون سے کہا، اللہ کا پیغام پیش کیا اور کہا اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، تو بہت بحث کی اس نے بہت بحث کی، کہا کون رب، کیسا رب، میں نہیں جانتا ہوں، میں ہی رب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ حال اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى واراه الآية الكبرى۔ کیا ہوا پھر؟ فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى۔ پھر کیا ہوا؟ فاخذه الله نكال الآخرة والأولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرعون کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس جاؤ کہ اس نے بڑا گھمنڈ کیا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، بڑی سرکشی کی ہے، بڑی نافرمانی کی ہے۔ فرعون کے پاس جاؤ، بڑا گھمنڈ مچایا ہے اس دنیا میں اس نے۔ فرعون کے جرائم کو آپ جانتے ہیں، یہ کس طرح سے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، بے گناہ معصوم بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اس کے فرشتے اور گماشتے گلیوں محلوں گھما کرتے تھے بنی اسرائیل کے علاقے میں، اور کسی بچے کی آواز سن لیتے تھے تو اس کو پکڑ کے لے آتے تھے اور معصوم نومولود بچے کو قتل کر دیا کرتے تھے بغیر کسی گناہ کے، اور اس کے بعد ان کی بچیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہ ایک جرم تھا جو شروع سے کیا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس نے اپنا محکوم بنا رکھا تھا، غلام بنا رکھا تھا، سخت سے سخت عذاب میں ان کو مبتلا کرتا تھا اور ان کو سخت تکلیفوں میں مبتلا کرتا تھا اور بہت سخت کام ان سے کیا کرتا تھا۔ دن و رات تکلیف میں مبتلا تھے یہ بنی اسرائیل، بہت ہی سخت عذاب اس دنیا میں فرعون کے ہاتھوں جھیل رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے قوم کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، انه طغى، اس نے بڑی سرکشی کی ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، اس کو ہمارا پیغام سناؤ اور ہماری باتیں بتاؤ، شاید وہ ڈر جائے۔ فتخشى واراه الآية الكبرى، اور اپنی نبوت کی نشانیاں بھی دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا تھا تو لاٹھی کو سانپ بنا کر کے اور بغل کے ہاتھ کو چمکتا ہوا سورج، بغل میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ہاتھ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر کے دکھایا تھا اور کہا تھا کہ یہ نشانی ہے، جب تم اس نشانی کو پیش کرو گے تو فرعون تمہاری نبوت میں شک نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ معلوم تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل کو تقویت پہنچانے کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اور یہ نشانیاں اس کو دکھاؤ۔ اللہ کو معلوم تھا کہ نشانیوں کو بھی جھٹلا دے گا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، جھٹلا دیا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ جھٹلائے گا لیکن جھٹلا دیا اس نے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور پھر پیچھے ہٹا اور اس کے بعد چیخنے اور چلانا شروع کر دیا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اپنے لوگوں کو جمع کیا اور چلایا اور کہا
अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह की रुबूबियत का इनकार कर दिया, अल्लाह की खालिकियत और मालिकियत का इनकार कर दिया और उसने कहा मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। फिरौन जब दरियाए नील पर अपना तख्त लगा करके दरियाए नील के अंदर उसका महल था, जब उसमें बैठता था तो कहता था अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहार तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून, क्या मिस्र की हुकूमत और सल्तनत और दुनिया की शहंशाही और बादशाहत और ये इस दुनिया की रुबूबियत और हाकिमियत मेरी नहीं है? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि दरियाए नील मेरे हुक्म से जारी है? अलैसा ली मुल्कु मिस्र अफला तुबसिरून, क्या तुम्हें नजर नहीं आता ये सब मेरी वजह से हो रहा है? लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत उसकी रस्सी ढीली की, उसने जादूगरों को बुलाया और मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े को जादू कहा और जादू से मुकाबला किया, वही जादूगर जो आए थे मुकाबला करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम का, वो फिरौन से पहले उन्होंने वादा लिया कि अगर हम गालिब आ गए मूसा पर तो हमें इनाम भी कुछ मिलेगा। तो फिरौन ने कहा कि बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और तुम हमारे मुकर्रब लोगों में से हो जाओगे। जब ये इनाम मिला अइन्ना लना लअजरन व इन कुन्ना नहनुल गालिबून, अगर हम गालिब आ गए तो क्या हमें कोई बदला और कुछ इनाम मिलेगा? कहा नाम वही नकुम लमिनल मुकर्रबीन, तुम इनाम भी पाओगे, इनाम के भी हकदार ठहरोगे और हमारे बहुत मुकर्रब लोगों में से हो जाओगे। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम के उन्होंने जब लाठी और सांप फेंका, उन्होंने रस्सियों को फेंका और रस्सियां सब सांप बन गई, मूसा अलैहिस्सलाम भी घबराए और उसके बाद अल्लाह ने उनकी दिल को मजबूत किया, कहा आपने लाठी फेंको और उसके बाद उनकी लाठी के बहुत बड़ा अजनहा सांप बन करके सारे सांपों को निकल गया। तो उसके बाद वो सारे जादूगर जो थे वो सजदे में गिर गए और कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए। फिरौन को हम रब्बुल आलमीन नहीं मानते बल्कि उसको अपना रब मानते हैं जो हारून और मूसा का रब है, जो मूसा और हारून का रब है उस रब को। अगर खाली रब्बुल आलमीन कहते तो फिरौन ये समझता है कि हमारे ऊपर ईमान ला रहे हैं, लेकिन उसने कहा रब मूसा व हारून, मूसा और हारून का जो रब है उस पर हम ईमान ला रहे हैं। बहरहाल सरकशी, कोई दलील सुनने के लिए फिरौन तैयार नहीं हुआ, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, किसी मोजज़े पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जब जुल्म जालिम की रस्सी दराज होती चली गई और जब उसकी सरकशी और दुनियावी बढ़ती चली गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दरियाए नील में गर्क कर दिया। मिनहुम मन अगरक़ना, कुछ लोगों को हमने डुबो दिया। तो ये नूह अलैहिस्सलाम के कौम के ऊपर जो पानी का अजाब आया था उस पर भी साबित है, और फिरौन के ऊपर जो फिरौन के ऊपर जाती तौर पर उसके लाल लश्कर पर जो अजाब आया था तुर्कियों के ऊपर, उस पर भी ये बात साबित है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गर्क कर दिया दरियाए नील में, बहरे कुलसुम में, और उसके बाद बनी इसराइल को बचा लिया, फिरौन के मजालिम से बचा लिया। लेकिन यही बनी इसराइल ने, इन्हीं मूसा अलैहिस्सलाम के मुत्तबईन ने, बनी इसराइल ने जब सरकशी की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी अज़ाब में गिरफ्तार किया। ये नहीं कि अंबिया के खानदान से है, अंबिया के खानवादे से है। इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था और याकूब अलैहिस्सलाम के खानदान के लोग थे, तो इस वजह से हम उनको छोड़ दें कि चूंकि नबी के खानवादे से इनका ताल्लुक है, इस वजह से इनके गिरफ्त ना करें। उन्होंने बहुत जुल्म ढाए इस दुनिया में, अंबिया को कत्ल किया और उसके बाद उन्होंने इस दुनिया को जुल्म और ज़्यादती से भर दिया और बहुत बुज़दिलों का भी मुज़ाहरा किया। अल्लाह ने जितना इनाम बनी इसराइल के ऊपर नाज़िल किया उतना इनाम दुनिया की किसी उम्मत पर नाज़िल नहीं किया। वज़ल्ललना अलैहिमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हमने आसमान से तुम्हारे लिए बादल का साया नाज़िल किया। जब दुनिया धूप में चलती थी, जब धूप की तपिश और तमाज़त में लोगों के चेहरे झुलस रहे थे और जल रहे थे, तो हमने तुम्हारे ऊपर बादल का साया नाज़िल किया। बनी इसराइल के लोग जहाँ जाते थे उनके सर के ऊपर बादल चलता था ताकि उनको धूप न लगे। व अंज़लना अलैकुमुल मन्न वस्सलवा, और मन व सलवा से उनकी मेज़बानी की, मन व सलवा से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। उनको खाना पकाने की भी ज़हमत नहीं उठानी पड़ती थी, पका पकाया खाना उनको मिल जाया करता था। और अल्लाह ने कहीं और अपने इनामात को गिनाया दूसरी जगहों पर, सूरह बकरा के अंदर तफसील के साथ इस इनामात का तज़किरा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने किया है कि हमने तुम्हारे अंदर बादशाह बनाए, हमने तुम्हारे अंदर नबियों का एक तवील सिलसिला शुरू किया और उसके बाद अंबिया किराम तुम्हारे दरमियान आते रहे, लेकिन तुमने किसी की कदर नहीं की, तुमने किसी को नहीं माना और तुमने अंबिया को कत्ल किया और बड़े बड़े जराइम का इर्तिकाब किया। तो हमने उसके बदले में तुमको खमियाजा चखाया, हमने उसके बदले में तुम्हें उसका मजा चखाया। अल्लाह तबारक व तआला
اس بات کو قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی مزہ چکھایا گیا اور انہوں نے کیا جرم کیا، بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کے احسان کو اور اللہ کے احسان کو مان کر کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر دے، انہوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور کہا ہمیں من و سلوا نہیں چاہیے، ہمیں لہسن پیاز اور دال اور سبزی چاہیے۔ تو ہاں ٹھیک ہے، کھیتی کرو، محنت کرو، سبزی اور دال اگاؤ اور اس کے بعد محنت کر کے دال روٹی کھاؤ، اور من و سلوا کی تم نے قدر نہیں کی، انبیاء کی تم نے قدر نہیں کی، بادشاہوں کی تم نے قدر نہیں کی، ہماری نعمتوں کی تم نے ناشکری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو مزہ چکھایا، دو بار ان کو ہلاک و تباہ و برباد کیا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ دو بار بنی اسرائیل کو ہلاک و تباہ و برباد کر دیا۔ بخت نصر نے حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسی فلسطین کے اندر جب ان کی حکومت تھی، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 40,000 آدمیوں کو تحت کیا اور عورتوں کو پکڑ کر کے لے گئے، زندہ آدمیوں کو، جتنے مردوں کو تھا سب کو قتل کر دیا، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کر دیا، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ان کو یہ سزا ملی، دو بار ان کو تباہ و برباد کیا گیا، ان کو بہت موقع دیا گیا، لیکن باز نہیں آتے تھے اپنی حرکتوں سے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی سزا کبھی کبھی اس دنیا میں بھی انسانوں کو دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار اور ایک جرم کی سزا دی تھی۔ وہ کیا تھا کہ ان کے اوپر سنیچر کا احترام کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سنیچر کو جانوروں کا شکار نہ کرو، اس کا احترام کرو۔ تو وہ مچھلیوں کا شکار سنیچر کو ترتیب سے اپنے کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے روکا۔ کچھ لوگوں نے اس سے منع کیا کہ یہ مت کرو، یہ جس ہیلے سے اور جس ترکیب سے تم مچھلیوں کا شکار کر رہے ہو، سنیچر کے احترام کو ملحوظ نہیں رکھ رہے ہو، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن نہیں مانے اس بات کو، اور جن لوگوں نے منع کیا تھا، کچھ لوگوں نے ان کو ٹوکا، کہا کیوں منع کر رہے، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، ایک ایسی قوم کو کیا نصیحت کرنے کا فائدہ؟ قالت امۃ منہم لما تعظون قوما اللہ مہلکہم قالوا معذرۃ الی ربکم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا، ایک قوم نے، ایک جماعت نے کہا کہ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، ایسے قوم کو نصیحت کرنے کا کیا فائدہ کہ جس کو اللہ ہلاک ہی کرنے والا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے ہمارے اوپر فریضہ عائد کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، تو یہ منکر ہو رہا ہے تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس سے ہم منع کر رہے ہیں تاکہ اس سے باز آ جائیں۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، جب جن چیزوں سے، جن حرکتوں سے منع کیا گیا تھا، جب اس سے نہیں باز آئے تو قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو ہم نے ان سے کہا بندر بن جاؤ، انسان کا بھیس تم کو زیب نہیں دیتا ہے، انسان کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ اشرف المخلوقات میں تم اپنا شمار کرو، کونوا قردة خاسئین، ذلیل ہو کر کے بندر بن جاؤ۔ کبھی ان کو سور بنایا گیا، کبھی ان کو بندر بنایا گیا، کبھی ان کو ذلت و خواری کے انتہا پر پہنچایا گیا۔ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ٹھوکریں لگائی، لیکن اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ان کا اپنا کہنا ہے کہ ہم ہمیشہ دنیا میں ذلت و خواری ہمارے مقدر میں تھی، ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہے، دنیا کی ہر قوم نے ہم پر ظلم ڈھایا سوائے مسلمانوں کے۔ جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی، یورپ کے ملک اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، وہاں بھی ایک بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، تو ان کا کہنا تھا، ان کا اپنا اعتراف حق ہے کہ ہر قوم نے ہمارے اوپر ظلم کیا، لیکن جب مسلمانوں کی حکومت اسپین میں آئی تو انہوں نے ہم کو برابر کا انسان سمجھا، برابر کا درجہ دیا اور ہم کو برابر کا حق دیا اور ہمارے ساتھ ہر طرح سے انصاف کیا۔ یہ اعتراف ان کا ہے، لیکن اس اعتراف کا جواب کیا ہے؟ آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک سیاسی موضوع ہے، اس پر میں زیادہ روشنی نہیں ڈالنا چاہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باوجود ہی کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا تھا کہ جب باہر سے کوئی قوم حملہ کرے گی تو مدینے کی حفاظت یہودی اور مسلمان مل کر کریں گے۔ مدینے میں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد تھی، ایک معاہدہ تھا، لیکن معاہدے کو ردی کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کر کے انہوں نے پوزا کر دیا، اور اس کے بعد جب جنگ احزاب کے موقع پر کافروں نے ایک بہت بڑی تعداد میں 24,000 کے لشکر کے ساتھ مدینے پر حملہ کیا
تو دوسری طرف پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے بنی قریظہ کے یہودی تیار ہو گئے، اور بنی نذیر کے یہودی، بنی قریظہ کے یہودی، خیبر کے یہودی، اور اس کے بعد یہاں سے جب جا کر کے مدینے سے نکالے گئے بنی قریظہ اور بنی نذیر اور بنی قینقاع کے یہودی، تو اس کے بعد وہ خیبر میں جا کے بسے اور مسلمانوں کے خلاف وہاں بھی سازشوں کا دور شروع کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں قوموں کو، یہاں کے یہودیوں کے تینوں قوموں کو وہاں سے نکالا، اور اس کے بعد پھر خیبر میں جب جا کر بسے اور جب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو جا کر کے اس کو بھی فتح کیا اور ان کو سزائیں دی۔ اس طرح سے ان کی حرکتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی دور میں باقی نہیں۔ جب خیبر فتح ہو گیا اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، اور بعد میں جو دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ تو میں نے کچھ ان قوموں کا بیان کیا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا، صفحہ ہستی سے ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر کے ان کے سارے آثار و علامات کو کھرچ کے ختم کر دیا، تاریخ کا حصہ بنا دیا، اور ان کی نسل کا کوئی آدمی اب دنیا میں باقی نہیں رہا۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نظر انداز کر دے گا، ہمیں چھوڑ دے گا؟ گزشتہ قوموں کو تو تباہ و برباد کر دیا، کیا ہم کو اس کا بدلہ نہیں دے گا اگر ہم معصیت کا ارتکاب کریں گے؟ انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ زیادہ وقت نہیں ہے، بہت اختصار کے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ انسانی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ جو گناہ کرتے ہیں، انہوں نے گناہ کیا، ان کو تو اس دنیا میں بھی اس کی سزا ملی، اور آخرت میں بھی ان کو یہ بدترین عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے مطابق عذاب استیصال تو نہیں آئے گا۔ عذاب استیصال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ ہم کو پوری دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ہماری ساری نسلیں ختم کر دی جائیں، اور ایک بھی متنفس اور ایک بھی مسلمان اس دنیا میں باقی نہ رہے، جیسے قوم سمود کو، قوم عاد کو، اور قوم نوح کو، اور قوم لوط کو تباہ و برباد کیا گیا۔ ایسا تو نہیں ہوگا، لیکن انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہمیں اس دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی رہتی ہے، بارہا ملتی رہتی ہے۔ آئندہ بھی خدا نخواستہ اگر ہم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اس دنیا میں ملتی رہے گی۔ لیکن میں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا ہوں، وقت کم ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے عذاب سے خائف رہا کرتے تھے، حالانکہ جانتے تھے کہ ہماری امت پر، اور جب تک میں ان کے درمیان ہوں اللہ ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں بھیجے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ ہیں ان کے درمیان اللہ ان کے اوپر کوئی اس طرح کا عذاب نہیں بھیجے گا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے عذاب سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خائف تھے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ تھا، جنگ بدر کے قیدیوں کے لیے جب فیصلے کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے ان کو سب کو ہلاک کرنے کی بلکہ زندہ جلانے کی رائے دی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہ سماجی کے قریش ہیں، انہوں نے اسلام کو بے حکم سے اکھاڑنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی، ان کو مٹا دیا جائے، کسی کو جنگ بدر کے قیدی نے کہا تک کہ کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے جب رائے لی تو بہت نرمی کی ان کی طبیعت میں، کہا اللہ کے رسول یہ ہمارے بھائی بند ہیں، ان کو ہلاک کر دیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ چھوڑ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند کیا، فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جب چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ صبح حضرت عمر آئے، حضرت ابوبکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی زار ہو رہے تھے۔ حضرت عمر کو دیکھ کر کے بہت تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہوگی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابوبکر آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہوگی؟ اگر کوئی رونے کی بات ہوگی آپ بتائیں مجھے تو میں بھی روں گا، اور اگر نہیں رو سکوں گا تو رونے والوں جیسی صورت ہی بنا لوں گا، کیونکہ آپ کا یہ رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں نے تمہاری بات نہیں مانی اور جنگ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت سے بھی زیادہ قریب اپنا عذاب ہماری طرف بھیجا تھا، لیکن اللہ نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو ہلاک نہیں کریں گے، اس لیے عذاب واپس چلا گیا۔ یہ درخت جو دیکھ رہے ہو اللہ کا عذاب اس سے بھی زیادہ قریب آ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب سے ڈرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق جہنم کے عذاب سے اتنا ڈرتے تھے
اتنا ڈرتے تھے کہ اتنی ساری نیکیوں کے بعد کہ اگر ان کی نیکیوں کو بیان کیا جائے تو ایک وقت 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کافی نہیں ہوگا. جو احسانات ان کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور جو اسلام کے اوپر احسانات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وفات سے کچھ پہلے کہا تھا کہ اس دنیا میں سارے انسانوں نے میرے اوپر جو احسانات کیے ہیں میں نے اس دنیا میں ان کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں اس دنیا میں نہیں چکا سکا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہ ابو بکر کی حالت تھی کہ کہتے تھے کہ کاش اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ کاش ابو بکر انسان نہ ہوتا، ایک مومن کے پہلو کا ایک بال ہوتا اور اس کے بدلے میں مجھے جہنم کے عذاب سے نہ دوچار ہونا پڑتا. کبھی ایک تنکا اٹھاتے اور کہتے کاش ابو بکر یہ ایک بے جان تنکا ہوتا، گھاس کا تنکا ہوتا، انسان نہ ہوتا کہ اس گھاس کو اللہ کے عذاب سے نہیں گزرنا پڑتا ہے. اور کبھی حضرت ابو بکر کہتے کہ کاش کسی ہرے بھرے درخت کو دیکھتے اور کہتے کہ کاش ابو بکر درخت ہوتا، درخت کا ہرا بھرا پتا ہوتا، اس کو جانور آتے اور کھاتے، اس کو اللہ کے یہاں کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے اس درخت کو. بہت سی باتیں اس طرح کی ہیں. حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. مستور وہ کتاب مستور جب پہنچے ان عذاب ربک لواقع کہ اللہ کا عذاب تو آ کر کے رہے گا، تو اتنا روئے زار و قطار کہ روتے روتے زمین پر گر پڑے اور اس کے بعد غشی طاری ہو گئی اور غشی نہیں طاری ہوئی. اس کے بعد بیمار ہو گئے اور اتنا بیمار ہو گئے کہ لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے. کیوں؟ صرف ایک آیت پڑھی تھی ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب تو آ کر کے رہے گا. اسی آیت سے اتنا خائف ہوئے کہ بے ہوش ہو گئے اور بیمار ہو گئے. اسی طرح سے جب ان کی وفات ہونے لگی، جب ابو لؤلؤ مجوسی نے ان کو مارا، قتل کیا نماز فجر میں امامت کے دوران، تو اس کے بعد جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب بچنے والا نہیں ہوا، اور ایسا زخم بھی اس طرح کا تھا کہ نمیز پلائی جاتی تھی تو زخم سے باہر نکل جاتی تھی، دودھ پلایا جاتا تھا زخم سے باہر نکل جاتا تھا. زمین اپنے لڑکے عبداللہ ابن عمر کو وصیت کی یا اپنے خاندان کے لوگوں کو کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا، مجھے چارپائی سے اتار کر کے زمین پر لٹا دو، میرے گال کو میرے رخسار کو فرش زمین سے لگا دو، شاید میری یہ مسکنت اور میری یہ حالت دیکھ کر کے اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے عمر کے اوپر اور مجھے عذاب سے بچا لے. اور حضرت عمر نے کہا وَيْلَ أُمِّي إِن لَّمْ يَغْفِرْ لِي رَبِّي وَيْلَ أُمِّي إِن لَّمْ يَرْحَمْنِي رَبِّي، میری ماں کی ہلاکت و بربادی ہو اگر میرے رب نے مجھے معاف نہیں کیا. وہ عمر کون سے عمر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فاروق کا لقب دیا تھا، جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، جن کے نام سے اسلام کو عزت ملی، جن کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا ہوا، اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس راستے سے عمر چلتے ہیں وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے، اس راستے پر چلنے کی ہمت شیطان کی نہیں ہوتی ہے، عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے. اور وہ عمر کہ جن کی رائے کی تائید قرآن پاک میں 7 عرش کے اوپر سے 7 آسمان کے اوپر سے جن کی رائے کی تائید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے گال کو زمین سے لگا دو تاکہ اللہ کو میرے اوپر رحم آ جائے اور مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہ کرے اور میں عذاب سے ڈر کرے. وہ عذاب سے ڈر رہا ہے. حضرت عثمان عذاب سے ڈر رہے ہیں، حضرت علی عذاب سے ڈر رہے ہیں، صحابہ کرام عذاب سے ڈر رہے ہیں. حضرت طلحہ نے بعد میں نماز پڑھ رہے، چڑیاں چہچہا رہی تھی اور ان کی طرف نظر اٹھ گئی اور رکعات کی تعداد بھول گئے. اس پر ان کو اتنی ندامت ہوئی، پورا بار اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا اور انہوں نے کہا کاش طلحہ، کاش انسان نہ ہوتا، یہ چڑیوں کی شکل میں ہوتا، یہ اس درخت سے اس درخت پہ پھدکتی ہیں اور اس ڈالی سے اس ڈالی پر پھدکتی ہیں، اس درخت سے اس درخت سے پھل کھاتی ہیں اور اللہ کے یہاں آزاد ہوں گی، ان سے پاسپوس نہیں ہوگی اور ان سے کوئی جہنم کا خطرہ ہی نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کہتے تھے. آج ہم گناہ کر کے بڑے شیر بنے ہوئے ہیں اور اتنے گناہوں کا اتنے جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعد آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ کوئی پاسپوس ہی نہیں کرے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں پر کوئی گرفت ہی نہیں کرے گا. انسانوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. یہ اصل موضوع جو یہ تھا کہ دنیا میں ان کا جو گناہوں کا اثر کیا پڑتا ہے، ایک اہم موضوع تھا، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ تمہید کا کچھ حصہ بیان کرتے کرتے ہی وقت اتنا زیادہ ہو گیا کہ میں اس پر کچھ زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا، شاید اذان ہو گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بندوں کو اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے اور مہلت دی ہے کچھ وقت کے لیے. جو گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی کو نہیں دکھا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب وہ تائب ہو جاتا ہے اور مغفرت طلب کر لیتا ہے اللہ سے اور گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے تو وہ نقطہ اللہ اس کے دل سے ہٹا دیتا ہے، اور جب دوبارہ اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اور بڑا ہو جاتا ہے، اور نقطہ بڑھتے بڑھتے اور بڑا ہوتے ہوتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل سے گناہوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے. آج جن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فحاشی و بیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور ان کے اللہ کا خوف نکل گیا ہے، اور ان کے دل جب سیاہ ہو گئے ہیں تو ان کو اچھائی اور برائی اور گناہ اور ثواب میں کوئی تمیز باقی نہیں رہتی ہے. ان کو گناہوں میں ہی مزہ آتا ہے. لیکن ایک مومن بندہ جب کوئی گناہ کر لیتا ہے کسی وجہ سے تو اس پر نادم ہوتا ہے، تائب ہوتا ہے، اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہے اور اللہ کی مدد طلب کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے. تب دل سیاہ نہ ہونے پائے اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کے دل کے نور کو بجھا دیتا ہے. جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سے نور کو بجھا دیتا ہے. امام شافعی جب گئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدینہ میں، مکے کے آس پاس کے تھے، مضافات مکہ کے تھے، جب وہاں سے گئے امام مالک کے حلقے درس میں بیٹھے تو اس کے بعد انہوں نے ایک تنکا توڑا اور اس کے بعد اپنے لعاب دہن میں ڈبو کر کے ان حدیثوں کو ہاتھ کی ہتھیلی پر لکھنا شروع کیا. 30 حدیثیں بیان ہوئی اور اس کے بعد امام مالک نے دیکھا، کہا تم کہاں سے آئے ہو بچے؟ کہا میں مکے کے اطراف میں سے کوئی جگہ بتائی کہ وہاں سے آیا ہوں. کہا یہ حدیث کا حلقہ ہے، حلقہ درس حدیث ہے، یہاں مذاق نہیں چلتا ہے، کھیل تماشا نہیں ہوتا ہے. کہا امام صاحب نے کوئی کھیل تماشا نہیں کر رہا تھا، آپ کے درس میں شریف ہو کر کے حدیثیں سن رہا تھا. تو کہا پھر تم یہ کیا کر رہے تھے کہ تو تنکے سے کھیل رہے تھے ہاتھ کی ہتھیلی پر؟ تو کہا میں کھیل نہیں رہا تھا، لکھ رہا تھا. کہا کہاں لکھ رہے تھے؟ دکھاؤ. ہتھیلی سادی تھی ان کی. تو کہا کہ نہیں امام صاحب مجھے یاد ہے جو حدیثیں آپ نے بیان کیا، ایک حدیث کوئی چھوٹی سے چھوٹی بیان کر دو. تو انہوں نے کہا ایک نہیں، اس مجلس میں آپ نے 30 حدیثیں بیان کی ہیں، اس سے 30 حدیثیں میں نے روایت کی اور راویوں کے نام کے سند کے ساتھ سن لیجیے. انہوں نے ترتیب وار 30 حدیثوں کو سند کے ساتھ تفصیل کے ساتھ سنا دیا، ساری حدیثوں کو چھوٹی اور بڑی. امام مالک اشش کر اٹھے. کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے تمہارے دل پر علم کا کوئی نور عطا کیا ہے تو اس نور کو گناہ کا ارتکاب کر کے بجھنے نہ دینا. کتنی بڑی بات تھی کہ دل میں خاص نور ہوتا ہے جب آدمی گناہ نہیں کرتا ہے، یا اگر چھوٹے موٹے گناہ اور خطائیں اور لغزشیں ہو جاتی ہیں تو پھر ان سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیک کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 5 طرح سے احسانات کرتا ہے. اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے، اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، عوام میں اور لوگوں میں اس کی عزت پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے، اس کے جسم کو طاقتور بنا دیتا ہے. اور جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے جو آدمی، تو اس کے چہرے کو تاریک کر دیتا ہے، اس کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے. ظل وجہہ مسودہ، اس کے چہرے کو تاریک کر دیتا ہے، اس کے دل کے نور کو ختم کر کے دل کو تاریک کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے رزق کی برکت اٹھا لیتا ہے. بالکل اس کے برعکس ساری چیزیں اس کے دل کو کمزور کر دیتا ہے، دشمن سے لڑنے کا جذبہ باقی نہیں رہتا. ہم اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ایک وقت تھا کہ ایک مسلمان 10-10 20-20 کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار رہتا تھا، اس کے بعد شکست دیتا تھا ان کو. اور جو بڑی بڑی قوتیں تھیں، ناظم پروگرام مجھے بتا دیں گے کہ وقت اگر ہو گیا تو یہ ختم کر دیتا ہوں. تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جب قیصر کسریٰ کی حکومتوں کو شکست دی تو کیا مسلمان بڑے طاقتور تھے؟ طاقتور جسمانی اعتبار سے نہیں تھے، طاقتور اسلحے میں نہیں تھے، طاقتور سامان جنگ میں نہیں تھے، طاقتور اور مضبوط صرف ان کا دل تھا. رستم جو ایرانی فوج کا کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، اس نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ مسلمانوں کی طاقت کا راز کیا ہے.
ہماری 2-2 لاکھ کی فوجیں آتی ہیں اور وہ 20-20 ہزار 15,000 کی تعداد سے جن کے پاس جنگ کے ہتھیار بھی نہیں ہے، تلوار ہے تو تیر و کمان نہیں ہے، کسی کے پاس تیر و کمان ہے تو تلوار نہیں ہے، سب کے پاس سواری کے لیے گھوڑے نہیں، سب شہ سوار نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ ہماری 2-2 لاکھ کی فوج جاتی ہے اور شکست کھا کر کے اور 50,000 کی لاشیں چھوڑ کر میدان سے راہ فرار اختیار کرتی ہے اور وہ 20,000 کے مسلمان فتوحات پر فتوحات کے جھنڈے گاڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جاسوس بھیجا اس نے. گئے لوٹ کر جانتے ہیں کیا خبر تھی؟ کہا سپہ سالار سن لیجئے، آپ اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے ہیں، اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے ہیں. یہ دن میں شہسوار ہوتے ہیں اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے گڑگڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور دن بھر آ کر کے لڑتے ہیں. ایک ایسی قوم جو گناہوں سے اتنی دور رہتی ہے، ایک ایسی قوم جو اپنے رب سے اتنا مضبوط رشتہ رکھتی ہے، اس قوم کو شکست ہم نہیں دے سکتے. یہ حق بات تھی. مسلمانوں نے فوجیں الٹ دی اور ان کو شکست دیا. کیوں؟ کہ گناہوں میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، مسلمان نہیں. اس وقت تک گناہوں میں، شروع کے دور میں گناہوں میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، کفار ڈوبے ہوئے تھے، کیسر و کسریٰ کے لوگ ڈوبے ہوئے تھے، لیکن مسلمان گناہوں سے دور رہتے تھے. فتوحات پر فتوحات ہوتی چلی گئی اور اس کے بعد انہوں نے دنیا کے بہت بڑے یورپ، ایشیا، افریقہ، دنیا کے کئی براعظموں کے بہت بڑے حصے پر انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا، کیونکہ گناہوں سے بچتے تھے. بعد کے لوگوں نے اگرچہ اتنے زیادہ وہ گناہوں سے بچنے کا کام نہیں ہوا، لیکن ان میں صلحاء اتقیاء موجود رہے ہمیشہ، جو ان کو حق بات کی نصیحت کرتے رہے. تو اس طرح سے مومن کا دل مضبوط ہوتا ہے. جس میں طاقت برابر ہوتی ہے لیکن دل کی طاقت مومن کی بڑھی ہوئی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ غلبہ تھا، جس کی وجہ سے سب کو شکست دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری کفار قومیں تمہارے اوپر اس طرح سے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے کھانے کے لیے. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ کہا نہیں، تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے فرار، یہ ان کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے گی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا سے وہ اتنے زیادہ دنیا کو پسند کرنے لگیں گے اور موت سے اتنا ڈرنے لگیں گے کہ دنیا کی قومیں ان کے اوپر حاوی ہو جائیں گی. یہی مسلمان تھے کہ جب تاتاریوں نے بغداد کو فتح کیا، جب تاتاریوں نے خلافہ عباسیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا، جب تاتاریوں نے چنگیز خان اور ہلاکو کی فوجوں نے مسلمانوں کے پشتوں کے پشتے لگا دیے، 16 لاکھ انسانوں کو صرف بغداد شہر کے اندر قتل کیا. ایک وقت ایسا آیا کہ یہی مسلمان مجاہدین کے گناہوں میں ڈوب گئے. جب اللہ سے لو لگانا انہوں نے چھوڑ دیا، جب گناہوں کی دلدل میں غرق ہو گئے، تو ایک تاتاری آتا تھا 30 مسلح مسلمانوں کو رسی میں باندھ کر لے کر کے آتا تھا. اکیلے ایک تاتاری 30 مسلمانوں کو باندھ کر کے لے جاتا تھا اور ان کو قیدی بناتا تھا اور ان کو قتل کرتا تھا. 30 مسلمان مل کر کے ایک تاتاری کا چنگیز خان ہلاکو کی فوجوں کے ایک سپاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت ان پر غالب آ گئی اور عیش و عشرت میں ڈوب گئے، بڑے بڑے قصور، بڑے بڑے محلات بنائے، بڑے بڑے حمامات بنائے اور عیش و عشرت کی چیزیں انہوں نے عام کر لی. دنیا کی کسی قوم کے پاس عیش و عشرت کا اتنا سامان نہیں تھا جتنا ہارون رشید کے زمانے میں خلافت عباسیہ کے بغداد میں جتنا عیش و عشرت کا سامان تھا. اسپین میں، اندلس میں اور قرطبہ میں، غرناطہ میں، اشبیلیہ میں، مسلمانوں کے شہروں میں، یورپ میں جن کی حکومتیں تھیں، اتنا متمدن لوگ تھے اور عیش و عشرت کا اتنا سامان ان کو مہیا تھا کہ اس وقت دنیا کی کسی قوم کے پاس وہ سامان نہیں تھے، اتنے ترقی یافتہ لوگ تھے. جب عیش و عشرت میں ڈوبے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے ہلاک کیا اور وہن اتنا پیدا ہو گیا، اپنے اوپر اعتماد ختم ہو گیا. جیسا کہ میں نے کہا ایک تاتاری 30 مسلح مسلمانوں کو باندھ کر کے لے جاتا تھا. ایسا بھی ہے تاریخ کے اندر، یہ ایک مسلح مسلمان جا رہا ہے، ایک نہتھا تاتاری مل جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، میرے پاس تلوار نہیں، ذرا میں اپنی تلوار مجھے دو تاکہ میں تمہیں قتل کر سکوں. اور اپنی اسی مسلمان کی تلوار چھین کر کے نہتھا تاتاری اس کی گردن اڑا دیتا تھا. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک تاتاری یہ کہتا تھا کہ یہیں رکے رہو، میرے پاس تلوار نہیں، میں گھر جا کر کے یا لشکر کے خیمے میں جا کر کے تلوار لے کر کے آتا ہوں، تب تمہیں قتل کروں گا، یہاں سے کہیں جانا نہیں.
اتنی بھی ہمت مسلمانوں کے اندر باقی نہیں رہ گئی کہ بھاگ کر کے اپنی جان بچا لیں. یہ وہن تھا. میرے بھائیوں عزیزوں اور دوستوں, اس وہن سے بچیے, گناہوں سے بچیے. اگر ہر آدمی خطا و نسیان کا پتلا ہے, اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجیے اور ان گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سننے کی توفیق دی. مجھے کچھ حق باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, تاریخ اسلام کی روشنی میں کچھ حق باتیں کہنے کی توفیق دی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سننے, سمجھنے اور کی توفیق عطا فرمائے. مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو, یہ صرف آپ کے لیے نصیحت نہیں ہے, سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں آئے اور جنہوں نے اس پروگرام کو رونق بخشی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاكم الله خيرا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. معزز سامعین, ابھی تک آپ دلائل سے بھرپور, نصوص سے معمور اور مغز چشم کشا اور بااثر خطاب سماعت فرما رہے ہیں. بلا شبہ شیخ محترم کا خطاب ہمیں محاسبۃ النفس کی طرف دعوت دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا ہمارے لیے محاسبۃ النفس کی جانب محویز کرا. لہذا ہمیں شیطان کے راستوں کو چھوڑ کر رحمان کے بتائے ہوئے ایک اور اکیلے اور منفرد سیدھے راستے کی جانب آنا چاہیے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. خواتین و حضرات, ہم انسان ہیں اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. لہذا ہمیں سرکشی سے بچنا چاہیے, استکبار و غرور سے دور رہنا چاہیے, کبائر سے اجتناب کرنا چاہیے اور صغائر سے ہمیں دوری اختیار کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر کام کرنا. اخیر میں ہم اپنے مہمان محاضر فضیلت الشیخ شمیم احمد الندوی حفظہ اللہ کے شکر گزار ہیں اور دل کی گہرائی سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ہمیں استفادے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت کے ساتھ اور خیر و خوبی کے ساتھ ہمارے شیخ محترم کا سایہ ہم پر دراز فرمائے اور آپ کی جہود کو قبول فرمائے اور جامعہ سراج العلوم کے بانی و مؤسس اور فضیلت الشیخ مولانا عبدالرؤوف رحمانی رحمہ اللہ کو تروٹ جنت نصیب فرمائے اور جامعہ کو اس کے تمام تعلیمی اداروں اور دعوتی و رفاہی اداروں کو اللہ رب العالمین لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وجزاکم اللہ خیر.